یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موروثیت کی بنا پر اگر کوئی آگے آتا بھی ہے اف یو ڈونٹ پرفارم یو گو بیک. یہ میں نے سارے حوالے جو دیے ہیں یہ ریئلسٹک حوالے ہیں. اب جناب آ جائیے جناب. پہلا انہوں نے جلسہ کیا واپس آ کے بہاولپور کو انہوں نے چنا. بہاولپور جائی پہلی تقریر کی ہے انہوں نے. تقریر بڑی لوڈڈ تھی, بڑی بھرپور تھی. ایک تو انہوں نے جو طے شدہ بیانیہ ہے نواز شریف کا اور پارٹی کا, وہ ہے وہ 5 کے ٹولے والا. آپ کو یاد ہے ان کے آنے سے پہلے آپ نے یہاں ذکر کیا تھا کہ اب مسلم لیگ نون ایک نئے بیانیہ کے ساتھ آ رہی ہے, اور وہ بیانیہ مریم اب نواز لوگ ذرا تکلف کر رہے ہیں اس 5 کے ٹولوں کا نام لیتے ہوئے. میں ذرا تھوڑی سی جرت کر کے نام لے دیتا ہوں اس کی. اس ٹولے میں جی ایک تو تھے آصف سعید کھوسا صاحب, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے ٹاپ مین. دوسرے تھے جناب ثاقب نثار صاحب, دا موسٹ کنٹروورشل چیف منسٹر ان ہسٹری آف پاکستان. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان کا نام بھی لوگوں نے رکھا بابا ڈیم. آپ کو پتا نا ڈیم کے 9 ارب روپے کا آج تک نہیں پتا کہاں گئے, کون کھا گیا. اس کے بعد تیسرے ہو گئے جی عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, ٹولے میں اس کی بھی بے پناہ دلیلیں انہوں نے دی ہیں, اور باقی 2 بیساکھیاں. آپ نام لینا چاہیں تو لے لیں, نہ لینا چاہیں تو گول کر جائیں. ایک کا نام جنرل باجوہ تھا, دوسرے کا نام جنرل فیض حمید تھا. یہ ہے وہ نیا بیانیہ. لیکن لوگ اس کو نیا کہہ رہے ہیں, میں اس کو نیا نہیں کہتا ہوں. اچھا, میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نواز شریف صاحب کی 4 چیف آف آرمی سٹافز کے ساتھ لڑائی ہوئی. ریکال کر لیں نام سب لوگوں کے سامنے. آصف نواز جنجوعہ سے ان کی لڑائی ہوئی, جنرل مشرف سے ان کی لڑائی ہوئی, موجودہ جنرل باجوہ صاحب سے ان کی نہیں بنی, کیونکہ ان کے اوپر گجرانوالے کے جلسے میں انہوں نے کیا کیا کہا تھا یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا. 3 چیف جسٹسز کے ساتھ جنہوں نے 2 میں سے 2 نے تو حکومت چلتی کی ان کی. تو یہ نیا بیانیہ نہیں ہے, یہ کنسسٹنٹ بیانیہ ہے. تو اس لیے یہ بھی میرے خیال سے نہیں کہنا چاہیے. اب آ جائیں جناب دوسری بات. رانا ثناء اللہ صاحب بھی بولے ہیں, اور وہ بھی آج بڑا ٹھیک بولے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں صحیح ہوں تو جو پوزیشن اپنے عباسی صاحب چھوڑ رہے ہیں, خاقان عباسی صاحب, اس پوزیشن پہ اب قبضہ کریں گے جناب رانا ثناء اللہ صاحب. اس لیے کہ وہ اب قدم قدم ان کے ساتھ ہیں. اور لندن میں بھی نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو بلایا تھا, اور کسی کو نہیں بلایا. نہ خواجہ برادران میں سے کسی کو بلایا, نہ خاقان عباسی صاحب کو بلایا, وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ. نہیں تو یہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ ناراض جو رہنما ہیں ان کو منانا ہے, وہ اب کہاں تک پہنچی؟ کیونکہ ابھی تو بڑی آبویس نظر آ رہی ہے شاید خاقان عباسی صاحب کی ناراضگی. کریکٹ, یہ ٹاسک ان کے پاس تھا. لیکن یہ انکلز کی جو اینگری انکلز ہیں نا, اس کی بھی پوری ایک ہسٹری ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب پارٹی بے نظیر کے سپرد ہوئی تھی, یعنی پہلے تو خیر ان کی والدہ نے پارٹی سنبھالی, جس طرح میں نے کلثوم نواز کا ذکر کیا تھا. اسی طرح بھٹو صاحب کے بعد جو کنٹریبیوشن نصرت بھٹو کا ہے, نو بڈی کین انڈرمائن دیٹ. لیکن الٹیمیٹلی پھر وہاں سے پارٹی بے نظیر بھٹو کے پاس آئی, جس طرح کلثوم سے پارٹی مریم کے پاس آئی. کیا کیا انہوں نے کوشش بہت کی انکلز کو منانے کی, لیکن بھٹو کی پھانسی کے بعد کسی انکل نے تو دوسری شادی کر لی. اب میں یہ ساری باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا, لیکن حوالہ دینا بہت ضروری ہے. کسی نے اپنی پارٹی بنا لی, کوئی کسی پارٹی میں جا کے شامل ہو گیا. جتنے بلو آئیڈ بوائز تھے سارے بھاگ گئے پارٹی سے, اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بھٹو تو شہید کا تو ہم کہتے ہیں, لیکن انہوں نے بھٹو کو مار دیا تھا. ان کا خیال تھا کہ سسٹین نہیں کرے گی, لیکن پارٹی نے سسٹین کیا, آج تک سسٹین کر رہی ہے. یہی حال مسلم لیگ نون کا بھی ہے. تاریخ ملتی جلتی ہے, تھوڑے بہت گیپ کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ کنبوں نے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پیس نکالنا, یعنی مشقت جو ہے وہ جھیلی ہے. ایک بات وہ اور کر رہے ہیں, انہوں نے اشارہ کیا عمران خان صاحب کی طرف. انہوں نے کہا کہ جو نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے ملک کو, ملک کی معیشت کو, اس کا انہیں حساب دینا پڑے گا. یہ بات ذرا تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اور جواب تو خیر خان صاحب ضرور دیں گے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے کہا تھا, میں اس پہ قائم ہوں کہ خان صاحب اب نہ تو ٹی وی کی اسکرینیں آپ کی ملکیت ہیں, آپ کے لیے ریزرو ہیں. اب ایک کاؤنٹر آ گیا ہے مارکیٹ میں, اب آپ کو ذرا سنبھل کے چلنا پڑے گا, اس لیے کہ ترکی بترکی جواب دونوں طرف سے آئیں گے. تو وہ جو ایک فری فیلڈ ملی ہوئی تھی, وہ اب لیول پلینگ فیلڈ میں اس وقت کنورٹ ہوگی جب نواز شریف واپس آئیں گے. نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے اوپر آج بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. میرے خیال سے مریم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پارٹی کے اندر مزید دراڑیں نہ آئیں. انہیں تھوڑی سی ضبط کے ساتھ, تھوڑی سی برداشت کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ انکل ان کے ساتھ چلیں. اس لیے کہ وقت آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. اگر آپ یعنی یہ جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے الیکشنز کو اگر آپ تھوڑا ڈیلے بھی کر لیں
تو جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے وہ تو ہونا ہے نا اپنے وقت میں, اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے میرے خیال سے اس پلیٹ فارم سے میں اور آپ مل کے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں پروونشل اسمبلیز کے اور نیشنل اسمبلی کے روایت کے مطابق ایک ہی دن ہونے چاہیے. ہاں تو خان صاحب بھی تو یہی چاہتے ہیں. خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہوں ایک ہی دن لیکن ہوں ان کی مرضی سے پرسوں. ہاں فرق ہے نا. صحیح. ڈیو تو الیکشنز ہیں نا اگست میں جا کے نیشنل اسمبلی کے, اسی کے ساتھ یعنی پروونشل اسمبلیز کے ہونے چاہیے. یہ خیر یہ ایک ڈیبیٹیبل ڈبیٹ ہے, اس کے اوپر جتنی بھی بحث ہم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا خان صاحب نے بھی جواب دیا نا, ویسے تو ہم دیکھیں ترکی با ترکی جواب ایک طرف سے آئے گا, پھر اس کا ریئیکشن آئے گا. اب یہاں پر خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ میرے اوپر ساری ذمہ داری آپ ڈال دیں, برے حالات کی ذمہ داری مجھ سے پہلے 30 سال جنہوں نے حکومت کی ہے ان کے اوپر بھی تو آتی ہے نا. تو بات تو کافی حد تک ٹھیک ہے ان کی. اب نہیں اس بات میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے, جو ذمہ دار ہے اس کو حساب دینا چاہیے. لیکن خان صاحب بیچ میں سے اپنے 4 سال گول کر گئے, یعنی 3 سال انہوں نے کسی کو کام نہیں کرنے دیا, 4 سال ان کی اپنی حکومت رہی, یہ سارا بیچ میں سے غائب ہے. تو یہ تھوڑی جاتی ہے نا, مطلب تھوڑا سا بلیم اپنے اوپر بھی لینا چاہیے. جب آپ حق سچ کی بات کر رہے ہوں تو تھوڑا سا بلیم اپنے اوپر بھی لے لینا چاہیے. ایک اور ایشو جو میرے خیال سے کنٹروورشل ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے والی مدینہ نے, والی ریاست مدینہ نے, کہ مجھے مروانے کے لیے زرداری صاحب نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ قائم ہے ابھی بھی اس بات پہ. خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ خان صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کون سی بات کا ثبوت دیا آج تک؟ جتنے آپ نے مقدمات بنائے سارے کے سارے ایک ایک کر کے فارغ ہو رہے ہیں بیکاز آف لیک آف ایویڈنس. یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ ان مقدمات کے بارے میں چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں, ان کے ریمارکس بھی میرے اور آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, جو آپ نے بڑنگ باندھ دعوے کیے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے تو چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے سارے اپنے ساتھیوں کے خلاف کیسز بند کروا لیے تھے. کھل گیا نا معلوم جب دوبارہ کھل گیا نا. صحیح ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا تو آپ بالکل دودھ کے دھلے ہوں, پھر تو آپ اس طرح کی نعرہ بازی کریں, اس طرح کے دعوے کریں ریاست مدینہ بنانے کے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ میں اور آپ کے ساتھیوں میں اسی طرح ہیں جس طرح باقیوں میں ہیں تو پھر اس قسم کا دعویٰ کرتے ہوئے 2 مرتبہ سوچنا ضرور چاہیے. لیکن وہ ابھی بھی قائم ہے اس بات کے اوپر, آپ کو پتہ ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ وہ قائم تو ہیں. میں آپ کو کتنی باتیں یاد دلاؤں جو انہوں نے اتنی وثوق کے ساتھ کہی تھی اور پھر اس کے بعد وہ پلٹ گئے. سائفر میں نے کہا تھا, سائفر از آن مائی بیک ناؤ, یہ میں نے کہا تھا. وہ میرے قتل کے اندر امریکہ سے لے کے کون کون شامل تھا وہ بلیم یاد ہے آپ کو, اور اب وہ آ گیا زرداری صاحب پہ. تو کیا کیا یاد کراؤں میں, کہاں تک سنوں گے, کہاں تک تائید کی ہے ایک بار پھر سے اس بات کی. ہوئی شی. اچھا شیخ رشید صاحب کی بات کر رہی ہیں, ان کی تو چھوڑیں, ان کے بارے میں تو بات کرنا جو ہے نا وہ وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا ہے یا انہیں کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری آخری منزل سیاست کی جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے جڑی ہے. اچھا, لہٰذا وہ بغیر سوچے سمجھے جو ان کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہتے چلے جا رہے ہیں, اور ہیں کتنے بڑے بہادر وہ آپ دیکھ لیں. پیچھے پیچھے پولیس ہے, آگے آگے شیخ صاحب نے, چاہے وہ معاملہ لال حویلی کا ہے چاہے وہ معاملہ ان کے سٹیٹمنٹ کا ہے, بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ان کے پولیس پڑی ہوئی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.